السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں اور ساتھ ہی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو صحیح سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع وہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا زیادہ حصہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا اور کچھ الفاظ بقیہ ذکر کرنے کے رہ گئے تھے، جو کہ جامع ترمذی کی روایت میں ہیں۔ امام ترمذی نے ان کو ذکر کیا تھا اور میں نے چاہا کہ اس اعتبار سے یہ حدیث مکمل ہوگی اس سائل کے جواب میں جس نے احرام کے لیے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما یلبس المحرم من الثیاب، کہ ایک محرم جو ہے وہ کپڑے کی صورت میں کیا زیب تن کر سکتا ہے، کیا پہن سکتا ہے؟ تو رحمۃ للعالمین نے کافی وافی اور شافی جواب مرحمت فرمایا۔ ساتھ ہی خوشبو کا بھی ذکر کیا کہ زعفران اور ورس وغیرہ جس میں رنگ بھی ہو اور خوشبو بھی ہو، ایسی بوٹی اس سے کپڑے کو نہ چھوا جائے، احرام والے کو نہ اس کو رنگا جائے، اس سے نہ اس سے لگایا جائے۔ تو بہرحال آج کل چونکہ مختلف پرفیوم اور عطر اور خوشبوئیں ہیں جو کہ انسان استعمال کرتا ہے، اس وقت اس انداز کی یہ خوشبوئیں نہیں تھیں، عود کی شکل میں خوشبو تھی یا یہ ہے کہ بوٹیوں کی شکل میں دستیاب ہوتی تھی جو لوگ استعمال میں لاتے تھے۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ احرام عورت کا جو ہے وہ عام اس کا لباس اپنا ہوگا، کوئی بھی مخصوص نہیں ہے، لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھے کہ احرام کی صورت میں وہ اپنے چہرے کو نہیں ڈھکے گی، چہرے پر نقاب نہیں لے گی، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ وہ دستانے بھی نہیں پہنے گی، ہاتھوں کو بھی وہ ننگا رکھے گی، وہ ڈھکے گی نہیں۔ تو اس سے بعض علماء نے یہ بھی ایک بات یا مطلب اخذ کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لفظ میں بڑی حکمت ہے، بڑا جو ہے وسعت مفہوم میں ہوتی ہے۔ بہت سے مسائل اگر انسان غور و فکر کرے تو ان کا استنباط ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ کہ احرام کی حالت میں عورت وہ نقاب نہیں اوڑھے، تو یہ ایک نہیں ہے کہ اس کو نہیں اوڑھنا، اگر اوڑھے گی تو احرام ختم ہو جائے گا، نقاب لے گی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عام حالت میں تو پھر عورت کو نقاب لینا ضروری تھا، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی نا کہ احرام کی حالت میں نقاب نہ لے۔ باقی عام حالات میں عورت کا نقاب یہ ایک اصل ہے، یہ حکم ہے شرعی۔ دستانے بھی یہ بھی تثنیہ ہے، قفازین اس کا تثنیہ ہے جس کا معنی ہے دو۔ بہرحال حدیث جو ساری ہم نے پڑھی ہے جس کے الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات واضح ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کوئی بھی احرام والا جو ہے وہ سلی ہوئی چیز نہ پہنے، اوڑھے، اور اسی طرح یہ ہے کہ سر پہ بھی ٹوپی وغیرہ یا پگڑی وہ نہ رکھے، بند جوتے جو ٹخنوں کو ڈھک لیں، چھپا لیں، وہ بھی اس قسم کے استعمال نہ کرے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں عام نارمل حالات کے لیے ہیں، اس کے لیے حکم ہے۔ آگے جب انسان کو کوئی ضرورت لاحق ہو یا کوئی مجبوری ہو تو اس میں استثنائی صورتیں موجود ہیں، جس طرح کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے۔ آتے ہیں اسی باب کے تحت دوسری حدیث جو کہ مختصر ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مروی ہے، حدیث نمبر
732 732۔ یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ یہ خطبہ دے رہے تھے، یخطب بعرفات، عرفات میں خطبہ دیا جو کہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اس پر بڑا معروف ہے سیرت کی اور احادیث کی کتابوں میں۔ من لم یجد النعلین فلیلبس الخفین، کہ وہ محرم، وہ شخص احرام کی حالت میں جو جوتے نہ پا سکے، یعنی جس کے پاس جوتے دستیاب نہ ہوں، تو پھر وہ کیا کرے، وہ خفین یعنی موزے پہن لے، جیسا کہ اوپر کی حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کے جواب میں فرمایا تھا۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ إِذَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِم، اور جو شخص ازار یعنی تہبند، ان سلا ہوا تہبند وہ نہ پائے تو وہ کیا کرے، وہ شلوار پہن لے۔ اب دیکھیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ بات پہلی حدیث کے ضمن میں کہی تھی کہ یہ نارمل حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی کہ جس کے پاس ہر قسم کا کپڑا دستیاب ہے اور وسائل اس کے پاس موجود ہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی تنگی نہیں، لیکن اگر کوئی صورت ایسی بن جاتی ہے کہ کوئی شخص ہے وہ احرام کی حالت میں آنا چاہے حج کی ادائیگی کے لیے یا عمرے کی ادائیگی کے لیے، تو اب اس سلسلے میں نارمل حالات کا تو حکم واضح ہو گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جوتا نہیں پہن پا سک رہا یا اس کو دستیاب نہیں تو پھر وہ موزے پہن لے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ذکر کیا تھا جمہور کا مسلک اس حدیث کے مطابق ہے، لیکن امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ وہ موزے پہن کر اگر نہ بھی کاٹے ٹخنوں کے نیچے تک ان کے لیے جائز ہے، اور یہ بڑا معروف ہے ان کا مسلک اس سلسلے میں۔ تو وہ استدلال کرتے ہیں، وہی حدیث یہاں آ گئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا ہے کہ من لم یجد النعلین فلیلبس الخفین، جس کے پاس جوتا نہیں وہ موزے پہن لے، اور اس میں کاٹنے کا آپ نے ذکر نہیں فرمایا اور نہ ہی کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں موجود ہے لیکن یہاں نہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جمہور اہل علم کے ہاں وہ پہلا ہی مسلک ہے کہ اس کو کاٹ لیا جائے تاکہ اس کے ٹخنے اس کے نیچے تک، ٹخنے اس کے ننگے ہو جائے، ٹخنے کور نہ ہوں محرم کے لیے احرام کی حالت میں، اور اس میں جوتا بھی بند اس کی بھی اجازت نہیں ہے اور اسی طرح موزے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو کاٹ لے۔ تو یہ زیادہ صحیح اور درست لگتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پہلا حکم مقید ہے اور دوسرا جو ہے وہ مقید نہیں، تو مقید کو جو ہے وہ ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اب آگے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَجِدْ إِذَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِم، جو تہبند نہیں اپنے پہننے کے لیے پاتا تو اس کے لیے کیا ہے، وہ شلوار پہن لے۔ تو اس طرح یہ بھی ہمارے ایک دین کا جو ایک مزاج ہے کہ سختی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتے کہ ایک شخص جو ہے وہ بیچارہ حج اور عمرے کے لیے تو بالکل تیار ہے اور یہاں پہنچ گیا ہے، لیکن اب صرف چونکہ اس کے پاس ان سلی ایک چادر نہیں ہے پہننے کے لیے، دستیاب نہیں ہے، باقی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اب وہ اس لیے چونکہ اس کے پاس یہ چادر ان سلی نہیں، موجود نہیں، میسر نہیں، تو وہ اس حج کو ہی چھوڑ دے یا عمرے کو ہی چھوڑ دے، نہیں، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس ازار جو تہبند ہے ان سلا اس کی جگہ کوئی شلوار سے بتن کر لے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عدم علم کی بنا پر یہ کام کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ بات نہیں مانتے، بہت ہی انہوں نے اپنے آپ پہ سختی کی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی احرام ہمارے پاس ہے نہیں، ہم پر تو یہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے احرام کی حالت میں آنا۔ کو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ احرام لباس کا نام نہیں ہے، احرام اس حالت کا نام ہے کہ انسان ارادہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، خالصۃ لوجہ اللہ حج اور عمرے کا قصد کرتے ہوئے وہ میقات سے اپنے تلبیہ کو شروع کرتا ہے۔
تو یہ احرام ہے، احرام کی حالت ہے۔ اب کپڑا اسی طرح اگر کپڑا وائٹ نہیں مل رہا اور رنگ کے ہیں، سلے ہیں، تو یہ ضروری نہیں، نہ یہ مناسب اور درست ہے کہ کوئی انسان چونکہ وہ رنگ وائٹ نہیں ہے لہٰذا اس کو بالکل اگنور کر دے اور حج یا عمرے سے رک جائے، احرام ہی نہ باندھے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بھی فرما دیا وَمَن لَّمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ، تو محرم کے لیے جائز ہے کہ وہ شلوار پہن لے۔ تو یہ خاص طور پر یہ حدیث جو ہے وہ انسان چاہے کہ وہ ذہن میں رکھے عبادات کی ادائیگی کے وقت۔ آگے اسی باب کے ضمن میں حدیث ہے، حدیث نمبر 733، جو حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ بھی اسی باب سے متعلقہ ہے اور اس میں وہ اپنا ذکر کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس حدیث کا بھی ذکر کیا جائے، لیکن اس سے پہلے یہ جو صحابی ہیں غالباً یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی بار ان کی حدیث ہمارے پاس آئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں ذکر کر دیا جائے تاکہ ناظرین کو علم ہو کہ یہ کون جلیل القدر صحابی ہیں۔ یعلا بن ابی عبیدہ یہ بنو تمیم خاندان کے اور مکہ کے یہ باشندے تھے، قریش کے یہ حلیف بھی رہے ہیں، دوست شروع میں۔ فتح مکہ کے دن یہ مسلمان ہوئے اور ان کا بہت ہی کارنامہ تھا پھر اسلام میں، بڑی قربانیاں تھیں، طائف اور تبوک وغیرہ کی جو غزوات تھے اس میں یہ شریک رہے، اور ان سے ان کے جو بیٹے تھے آگے وہ بھی اسی طرح صاحب علم و فضل تھے، صاحب ایمان تھے، صفوان تھے، عثمان اور محمد رحمہم اللہ، انہوں نے بھی اپنے والد محترم سے احادیث ذکر کیں۔ قریباً 20 کے قریب احادیث کا تذکرہ ملتا ہے، اور کبار تابعین جو تھے وہ بھی ان سے حدیث پڑھتے رہے، لیتے رہے۔ مجاہد، اکرمہ اور عطاء بن ابی رباح جیسی ہستیاں، انہوں نے بھی ذانو تلمذ ان کے سامنے طے کیے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ مکہ میں یہ صاحب فتویٰ بھی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں یہ نجران کے گورنر بھی رہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں یہ یمن کے گورنر بھی تھے، اور یمن باقاعدہ گئے اور انہوں نے یمن میں جا کر تاریخ، پہلے تھے یعلا بن امیہ جنہوں نے تاریخ رقم کی، تاریخ کی ابتدا کی، تاریخ لکھی، اور قریباً 60 ہجری کے قریب یہ رحلت فرما گئے، وفات پا گئے۔ یہ یقین نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے فوت ہوئے یا کہ بعد میں، بہرحال 60 ہجری کے قریب۔ یہ ہیں صحابی جلیل القدر جن سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہیں، قال لعمر ارینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین یوحی الیہ، کہ اے عمر، اے میرے بھائی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو تو اس وقت آپ مجھے بتا دیجئے، مجھے اطلاع کیجئے، میں اس خاص کیفیت میں رحمت للعالمین کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو صحابی رسول کی یہ تمنا تھی، تڑپ تھی، آپ کو اس حالت میں دیکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی، فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ قَالَ، کہتے ہیں خود کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجعرانۃ ومعہ نفر من اصحابہ، جعرانہ مقام پر آپ جلوہ افروز تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، دیگر آپ کے ساتھی بھی تھے۔ غالباً یہ وہ موقع ہے کہ جب آپ غزوہ حنین سے واپس آ کر راستے میں مکہ کے قریب، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے کچھ دیر قیام کرتے ہیں، تو اور بھی اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ذکر ہوئی ہیں۔ تو جعرانہ وہ مقام ہے، یہ ہل بھی ہے، یہاں سے اہل مکہ جو ہیں باہر نکل کر احرام بھی باندھتے ہیں، جو اس طرف زیادہ قریب جن لوگوں کو وہ مقام پڑتا ہے، جیسا کہ تنعیم ہے، مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، اور وہ ہل میں ہے، حرم کے اندر نہیں۔ تو جعرانہ مقام بھی مکہ سے باہر حرم کی حدود سے آؤٹ ہے۔ وہاں رحمت للعالمین تشریف فرما ہے اپنے صحابہ کے ساتھ۔ جاءہ رجل، تو اسی اثناء میں ایک آدمی آپ کے پاس آیا۔ تو اہل علم کا اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ آیا آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عمرے کے لیے احرام باندھا تھا یا نہیں، اور آپ نے عمرہ کیا کہ نہیں، جس میں 3 تو متفق علیہ عمرے ہیں اور چوتھے کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو اسی اسنا میں ایک آدمی کہتا ہے اللہ کے رسول کیف ترا فی رجل احرم بعمرۃ فہو متضمخ بطیب۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے استفسار کیا، صحابی نے پوچھا سوال کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کیسا دیکھتے ہیں اس شخص کو کہ جس نے عمرہ کی ادائیگی کے لیے احرام باندھا ہو اور پھر اس کے احرام کا جو کپڑا ہے یا جو چادر ہے اوپر لینے والی یا تہبند باندھنے والا، وہ متضمخ بطیب، مشک سے یا خوشبو سے وہ لتھڑا ہوا ہو، یعنی وہ بھرا ہوا ہو، خوشبودار ہو، خوشبو اس کو لگی ہو، خوشبو اس کے اندر رچی بسی ہو، تو یہ معنی ہے متضمخ۔ تضمخ اور ضمخ جسدہ کا معنی بھی اس میں آتا ہے، باب ضمخ جسدہ کہ اس نے اپنے آپ کو رنگ لیا، اور اضطمخ بھی آتا ہے اور انضمخ بھی آتا ہے، مختلف باب آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ باب تفاعل یہاں ذکر ہوا ہے کہ تضمخ اور انضمخ بالطیب، خوشبو سے پر ہونا یا خوشبو کے ساتھ وابستہ ہونا، رہنا، خوشبو اس پر لگی ہوئی ہے، اور نصر ینصر سے یہ باب آتا ہے۔ یہ اس نے سوال کیا۔ آگے فساکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساعتاً، اس کے سوال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، آپ نے سکوت فرمایا، فوری جواب نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فجاءہ الوحی فاشار عمر رضی اللہ عنہ الی یعلا، تو اسی اثناء میں جب آپ خاموش رہے تو غالباً یہ اشارہ ہو چکا تھا آپ کو، آپ زیادہ جانتے تھے کہ وحی الہی جو ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے، تو آپ فوری جواب نہ دے پائے اور نہ جواب دینا چاہتے تھے، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی حکم کے انتظار میں ہوں آپ، جیسا کہ آپ کا معمول تھا کہ جس مسئلے کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوئی ہوتی تھی تو آپ انتظار فرماتے، اور اللہ کی طرف سے جب حکم آتا تو آپ باقاعدہ وضاحت فرما دیتے۔ تو اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، تو فوراً حسب وعدہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت یعلا بن امیہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ تشریف لائیے، رحمۃ للعالمین پر وحی کی کیفیت طاری ہو چکی ہے اور آپ اس کا نظارہ کر لیجئے۔ ناظرین، یہاں تک انشاءاللہ اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم اللہ کی توفیق سے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ حدیث کا بقیہ حصہ آئندہ پروگرام میں ہم آپ کے گوش گزار کریں گے، تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ سر دست جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔